صدق اللہ العظیم. چلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے صدقے جہان سارا بنیا. تیرے واسطے قرآن سارا بنیا. تیرے واسطے قرآن سارا بنیا. پایا تیرے گیا کس نام مقام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے. رب دے قریب دس کیڑا ہے. رب دے قریب دس کیڑا ہے. تینوں اے ہو جیا ملیا انعام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا. لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جہان سارا تو پھر لے بھاویں. مدینے ورگی فضا نہ مل سی. بے شک حضور دے در جیا کوئی در کتے دنوں دوسرا نہ مل سی. خدا جدی توفیق بندیا جہان سارا تو چھان جا کے. ہزاراں کاری قرآن دے ملسن اے قاری کربلا نہ ملسی. جو تم نے قرآن ڈھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں. انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن. گلے وہ جن کے کٹے ہوئے ہیں. یہی تو ہیں جو گود زہرا کی راحتوں میں بڑے ہوئے ہیں. کچھ ایسے مردود میاں وچ پڑھ نماز درود میاں. مڑ پھر سلام تے گھر جا کے دیال دے نال ہلڑ دے نے. کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور
کربلا تک سوئے نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھوئے نہیں حسین۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ ترسے حسین آپ کو میں جو ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کر لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ گر ہو سکے تو ہم یوں منانا حسین کا قصہ وفا کا سب کو سنانا حسین کا۔ آقا
سجدے کیے طویل ہے مرتبہ سبھی سے یگانہ حسین کا عباس کی تھی بھاری شہادت اس قدر عباس کی تھی بھاری شہادت اس قدر یوں لگ رہا تھا کٹ گیا شانہ حسین کا یوں لگ رہا تھا کٹ گیا شانہ حسین کا لپٹی رہی سکینہ بھی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی رہی سکینہ بھی گھوڑے کے پاؤں سے روکا نہ پھر بھی جا سکا جانا حسین کا راہی خدا میں سر تو کٹایا ہے کتنوں نے پر سب سے منفرد ہے کٹانا حسین کا کربل کی ریگ پر جو بشر خون سے لکھا زندہ ہے آج بھی وہ فسانہ حسین کا زندہ ہے آج بھی وہ فسانہ حسین کا وفا کا سب کو سنانا حسین کا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آلک وصحبک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ کل کی گفتگو میں 10 محرم الحرام کی شب کو جو امام عالی مقام علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ یہ میری زندگی کی آج آخری رات ہے، تم نے مجھے شہید تو کرنا ہی کرنا ہے، میری 3 باتیں مان لو، اور اگر ان میں سے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں جی بھر کر اپنے رب کی عبادت کر دوں۔ اور پھر رات کی تاریکی کا معاملہ جو روایت ہم نے کل پیش کی تاریخ ابن کثیر کی کہ سارے کے سارے امام عالی مقام علیہ السلام کے رفقا ان سب کو امام عالی مقام نے کھلی اجازت دی کہ آپ سب میں جو جانا چاہے جا سکتا ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرا سر مل جائے گا تو ان کی پیاس ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے۔ لیکن سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا کہ اگر آپ کی جان اگر سلامت نہیں رہتی تو پھر ہماری جانوں کے سلامت رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی بھی آپ کے نام ہے اور ہماری موت بھی آپ کے نام ہے۔ تاریخ نے دیکھا 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا
اور یہ معتبر روایات سے ثابت ہیں جن کو ہماری اکابر علماء اہل سنت نے اپنی کتب میں نقل کیا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا اور نماز فجر ادا کی گئی، وہ آخری نماز فجر جو امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں رفقائے کربلا نے ادا کی، کیا اس میں آہ و بقا ہوگی اور کس خشوع و خضوع سے اور کس معرفت کے اعلیٰ مراتب پر جا کر یہ نماز ادا ہوئی ہوگی، یہ یقیناً اس میں شامل مقتدی حضرات ہی اس کی چاشنی کو، اس کے لطف کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعد از نماز مناجات سے فارغ ہو کر صف بندی ہوئی، ادھر 80,000 کا لشکر موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا حر علیہ السلام یہ یزیدی لشکر سے نکلے اور انہوں نے ابن سعد سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم واقعتاً حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہو؟ تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے یقیناً ان کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اس کے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکم یہی ہے کہ یا تو بیعت لینی ہے یا پھر ان کا کام تمام کرنا ہے۔ تو یہ بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو بس اب وہی فیصلہ ہے کہ جنگ ہوگی۔ تو اس موقع پر حضرت سیدنا حر نے تاریخ ساز الفاظ فرمائے اور اسی موقع پر کھڑے کھڑے فرمایا کہ میری ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے، اور مجھے طے کرنے کے لیے میرے پاس ایک لمحہ ہے کہ آج میں نے جنت کی طرف جانا ہے یا دوزخ کی طرف جانا ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں موجود ہوں، اور طے کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی لمحہ ہے۔ اگر آج میں اس فوج سے نہیں نکلتا اور امام عالی مقام کی خدمت میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرواتا تو جہنم کا فیصلہ میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور سوچنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جاتے ہوئے یہ نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ میں نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اس یزیدی لشکر کے ہمراہ دوزخ کا فیصلہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں ہی وہ جو ہوں اپنے آپ کو بدبخت کہوں، بد نصیب کہوں کہ جو میں آپ کو یہاں تک لایا، گھیر کر لایا۔ اب مجھے آپ اگر کرم فرمائیں اور مجھے بتا دیں کہ کیا ان حالات میں اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگوں تو کیا میری معافی قبول ہو جائے گی؟ امام پاک نے تسلی دی کہ ہاں، آپ کی معافی ابھی بھی قبول ہو سکتی ہے۔ انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور امام عالی مقام نے فرمایا کہ آپ گھوڑے سے اتر کر نیچے آئے تو سیدنا حر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، اب اس گھوڑے سے نیچے اس وقت تک نہیں اتروں گا کہ جب تک میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان نہ کر دوں۔ بس یہ کہتے ہی اپنے گھوڑے کو لے کر یزیدی فوج کی طرف جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ان سے لڑتے ہیں، اور سب سے پہلی شہادت 10 محرم الحرام کو اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے حضرت سیدنا حر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پہلے غلامان اہل بیت، ان کی باری آتی ہے، باری باری وہ جاتے ہیں، حضرت سیدنا امام عالی مقام ان کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرتے ہیں، دعائیں دے کر ان کو نوازتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں میدان کربلا میں جنگ لڑتے ہیں، بالآخر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے 2 شہزادے اس مبارک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن کا نام حضرت سیدنا عون تھا اور ایک کا نام حضرت سیدنا محمد تھا۔ جب یہ اپنی والدہ ماجدہ کو آخری سلام کرنے کے لیے آئے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا، یعنی حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹو، اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک تم دونوں اپنی جانیں میرے بھائی کے نام پر قربان نہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی ان کی عمر تھی، ابھی یہ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر تھی، اور تاریخ نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب یہ لڑ رہے تھے تو ان کے لڑنے کے اندر بھی حیدر کرار کی جو ہے وہ انداز شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رنگ ان کے لڑنے کے اندر نظر آ رہا تھا۔ لیکن آخر یہ بھی لڑتے لڑتے یہ بھی اپنی جان قربان کر گئے اور شہادت کے اعلیٰ ترین مراتب پر یہ بھی فائز ہو گئے۔ اور متصل اسی سے متصل ہی حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت ہوئی، اور سب اس میں سے جو دردناک شہادت ہوئی وہ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام، جو حضرت امام عالی مقام کے سب سے بڑے شہادت تھے، سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان دونوں حضرات کی شہادت انتہائی دردناک شہادت ہے۔ وہ منظر کہ جب حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام، جو کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سب سے بڑے شہزادے تھے، ان کی نشانی تھی،
جب وہ امام عالی مقام کے پاس اجازت طلب کرنے آئے تھے کہ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی اسلام کے اس شجر میں اپنے خون کو شامل کر دوں تاکہ اس کی آبیاری میں میرے خون کے قطرات شامل ہو جائیں، تو امام عالی مقام اس موقع پر رو پڑے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم تو میرے بھائی کی واحد نشانی ہو، جو تمہاری ذمہ داری میرے سپرد کر کے گئے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے منہ کے اندر ڈال دوں؟ 3 مرتبہ امام عالی مقام نے منع فرمایا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، بالآخر ان کو اجازت ملی، اور اجازت ملنے کے بعد جب وہ میدان میں اترے تو یقین مانیے اہل بیت کا جو شہزادہ میدان کربلا کے اندر جاتا تھا اور جب اس کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ مولا حیدر کرار خود آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کی یہی شان ہوتی تھی، ہر ایک کا یہی مقام ہوتا تھا۔ بہرحال وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر حضرت علی اکبر، ان کی شہادت کا دردناک منظر ہم نے صبح بھی بیان کیا، لیکن وہ ایسا منظر ہے کہ وہ بیان ہونا ضروری ہے۔ امام عالی مقام کے سب سے بڑے شہزادے یہی تھے۔ باپ کو اپنا سب سے بڑا بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے کہ اسی کے ذریعے خاندان میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن قربان ہو جائیں ہم مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر پر، ان کی استقامت پر، ان کے عزم پر، ان کے ارادے پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت پر، کہ وہ آتے ہیں امام عالی مقام اپنے مبارک ہونٹوں سے ان کا مبارک پیشانی کو، مبارک ماتھے کو چومتے ہیں، ان کے سر پر دستار رکھتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں، گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اور جب وہ میدان کربلا کے اندر جاتے ہیں تو یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ یزیدی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر ایک مرتبہ یزیدی صفیں ان کے درمیان ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون آ گیا، اور اس کی ایک وجہ ہمارے محققین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ جس طرح امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کی یہ مشابہت والا انداز آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر کے اندر آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے۔ ان کا چلنا، ان کے چہرے کا انداز، ان کی داڑھی کا انداز، ان کے عمامے کا انداز، ان کی زلفوں کا انداز، اور ایک ایک عادت ان کے خصائل میں سے ایک ایک خصلت مبارکہ، یہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ میدان کے اندر تلوار لے کر علی اکبر نہیں آئے بلکہ رسول اللہ خود تشریف لے آئے، لگتا ایسے تھا۔ اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے جنگ کی تو ایک مرتبہ ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیں گے، بدل کر رکھ دیں گے۔ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو یوں لڑتا ہوا دیکھیں کہ وہ کس طرح یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے، لیکن جب یہ گئے تو ان کی جرت کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے، اور ان کے جنگ کے طریقہ کار کی وجہ سے اس قدر بھگدڑ مچی تھی کہ میدان کربلا میں مٹی کا طوفان آ گیا تھا، ریت کا طوفان آ گیا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، حضرت علی اکبر کہاں پر ہیں، یزیدی فوج کہاں پر ہیں۔ ان کے لڑنے کا انداز ایسا کمال کا انداز تھا۔ بہرحال انہوں نے کافی دیر لڑے اور لڑنے کے بعد کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ ہلچل مچا دی، لیکن جیسے ہم نے بیان کیا کہ مٹی کا طوفان آیا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، کون لڑنے والا ہے، کون مارنے والا ہے، کون مرنے والا ہے۔ تو یہ لڑتے لڑتے اس مٹی کے غبار سے نکل کر اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے بابا جان، اے امام عالی مقام، میرا سب کچھ آپ پر قربان، اتنی دیر میں لڑ چکا ہوں اور ابھی یہ میری لڑائی بھوک اور پیاس کے عالم میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، جسم میں کمزوری ہے، اس کے باوجود میں نے اس قدر شاندار جنگ لڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے بابا جان، اگر 2 یا 3 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں اس سے بہتر انداز میں جا کر ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ بیٹے پانی تو نہیں ہے، بلکہ پانی کیا، اسی پانی کی وجہ سے تو میرا ننھا شہزادہ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر وہ شہید ہو چکا ہے، پانی تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایسا کرو، میں تمہیں اپنی زبان چسوا دیتا ہوں، میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو اور اس کو چوس لو، انشاءاللہ تعالی یہی وہ زبان ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوسا ہوا ہے، یہی وہ منہ ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک داخل ہوا تھا۔ یہ تمہاری پیاس تو نہیں بجھا سکتا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فیوز و برکات تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ آپ نے وہ زبان چوسی
اور اس زبان سے کیا کیا فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوئے ہوں گے، کیا کیا مقام حاصل ہوا ہوگا، اور کیا کیا اس کی چاشنی ہوگی، کیا مٹھاس ہوگی، یقیناً اس کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے زبان چوسی اور ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی بھوک لگی ہی نہ تھی، جیسے کبھی پیاسے تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ میدان جنگ کے اندر جاتے ہیں، پھر اپنے اسی انداز میں لڑتے ہیں، لیکن اب کی بات اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ ایک نیزہ ان کے سینے میں آ کر لگا جس سے یہ اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، اور وہی نیزہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ جیسے ہی یہ زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے وہیں سے آواز بلند کی، یا ابی ادرک لی، یا ابی ادرک لی، یا ابی ادرک لی، اے میرے بابا مجھے آ کر سنبھال لیجئے، اے میرے بابا مجھے آ کر سنبھال لیجئے، اے میرے بابا مجھے آ کر سنبھال لیجئے۔ ان کی دعا تھی، ان کی پکار تھی۔ اسی وقت حضرت امام عالی مقام جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کو اپنے پہلو کے اندر لیتے ہیں، اپنی گود کے اندر ان کا سر رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی حضرت امام علی اکبر کی ذرا فرمائش سنیے گا، ہماری کتابوں میں یہ بات نقل ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت امام عالی مقام کے یہ شہزادے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے میرے سینے کے اندر سے یہ نیزہ نکال دیں تو ابھی بھی مجھ میں ہمت موجود ہے کہ میں ان سے جا کر مزید بھی لڑائی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جیسے ہی نیزہ نکالا تو نیزہ نکلنے کی دیر تھی، خون کا فوارہ نکلا، اور جس کی وجہ سے اسی وقت حضرت امام علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ اور اس شہادت پر امام علی مقام نے بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں، شہادتیں چلتی رہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ، جیسے شاعر نے کہا کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ایک ایک شہزادہ آتا تھا اور امام علی مقام سے دعائیں لیتا تھا اور ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتا تھا۔ اب وقت آن پہنچا کہ امام علی مقام علیہ السلام اکیلے بچ گئے اور ان کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہمارے والد صاحب نے کل ان کی سواری کا منظر بیان فرمایا کہ کس طرح ان کی بڑی بہن، ان کی چھوٹی بہن حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، انہوں نے جس انداز میں ان کو پیار کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے، آخری سلام کرتے ہوئے ان کو رخصت کیا، پھر حضرت سکینہ کا گھوڑے کو روکنا اور کے سارے معاملات، پھر جب یہ میدان کے اندر گئے اس موقع پر بھی اتمام حجت کی خاطر انہوں نے پھر یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تم سے لڑنے ہرگز نہیں آیا تھا، لیکن تم نے مجھے لڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ لو میں کون ہوں۔ میں حسین ابن علی ہوں، میری رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون موجود ہے۔ میں وہی ہوں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، مجھے پہچان لو اور اپنے لیے جہنم کا سودا نہ کرو۔ لیکن چونکہ ان کے آنکھوں پر اقتدار کی پٹی بن چکی تھی اور انہیں ہر حال میں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہی مطلوب تھی، تو وہ نہیں مانے۔ انہوں نے پھر بھی یہی بات کی کہ باتیں وہی ہیں، یا تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، یزید کی بیعت کا اعلان کر دیں یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دینا تھا کہ جس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا حسن، مولا علی، ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی ہے، وہ ہاتھ اس یزید ملعون فاسق کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا تھا؟ انہوں نے بیعت نہیں کی اور فرمایا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالی ہمارا حافظ ہے۔ پھر انہوں نے ایسی جنگ کی کہ کچھ دیر عرب کے دستور کے مطابق لڑائی ہوئی، یعنی امام علی مقام ادھر سے آتے، ادھر سے ایک یزیدی آتا، یہ چند منٹوں بلکہ چند سیکنڈز کے اندر اس کو پچھاڑ کر رکھ دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ کچھ جب یزیدی اہلکار واصل جہنم ہوئے تو اس موقع پر ابن سعد نے اس موقع پر یہ صدا بلند کی کہ تم جانتے نہیں ہو اس کو، یہ کون ہے؟ تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے، اس کی رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون شامل ہے، اس کے ہاتھ میں تم دیکھتے نہیں کہ مولا علی کی ذوالفقار موجود ہے، مولا علی کی تلوار موجود ہے۔ اگر تم اس پر ایک ایک کر کے حملہ کرو گے تو خدا کی قسم یہ تمہارے 80,000 کے لشکر کو اکیلا کھا جائے گا، اور ابھی یہ بھوکا ہے، ابھی یہ پیاسا ہے۔ اگر تم اس طرح آؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے حسین ابن علی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اب ایک ایک کر کے نہیں بلکہ 80,000 کا لشکر سارا کا سارا ان پر ٹوٹ پڑو، نیزے مارو، تیر مارو، اور جس طرح ہو سکے ان کو گھوڑے سے نیچے گراؤ۔ ان کا یہ عزم تھا۔
یعنی ایک ایک کر کے دو کر کے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور بات بھی یہ حق تھی کہ اگر وہ اس طرح عرب کے دستور کے مطابق اور جنگی قوانین کے مطابق لڑتے تو امام عالی مقام اکیلے ہی ان سب پر بھاری ہو جاتے۔ جیسے ہی قانون توڑے اور وہ 2 نمبری پر آئے اور جنگ کے اندر انہوں نے یہ کذب کو شامل کیا، دھوکے کو شامل کیا، اس کے بعد امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لاتے ہیں اور وہیں پر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد جو خیموں کے اندر پھر آہ و بکا بلند ہوئی اور پتہ چلا کہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو سب کے سردار تھے، جن پر ہم سب کی آخری امید قائم تھی، اب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی رحمت کاملہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت جو ان کے غم کا عالم تھا اور جو ان کے کرب کا عالم تھا، اس کو بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کرب کے عالم میں اور اس جو ہے مصیبت کے عالم میں کسی بھی اہل بیت کرام کی کسی بھی خاتون نے کوئی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ سب کی زبانوں سے یہی نکل رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تمام تکالیف یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا اور کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سب نے ایسا کمال کا صبر کا مظاہرہ کیا کہ جس صبر کی مثال آپ کو کائنات کے کسی ذرے میں کسی مقابلے میں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر تاریخ کا سب سے بڑا جو ظلم ہوا، امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد، آپ کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد ان کی پیاس ٹھنڈی نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ان کی مبارک جسموں کا مسلح کرنا شروع کر دیا۔ مسلح کس کو کہتے ہیں؟ مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کے اعضاء کو کاٹنا، یعنی میت کے ناک کو کاٹنا، کان کو کاٹنا، گلے کو کاٹنا، یہ اس کو کہتے ہیں میت کا مسلح کرنا۔ ان بدبختوں کی پیاس ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، پہلے انہوں نے امام عالی مقام کے سر اقدس کو جسم سے الگ کیا، اس کو نیزے پر بلند کیا اور یہ صدا لگائی کہ اے لوگوں دیکھ لو، حاکم وقت کے خلاف جو نکلتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام عالی مقام نے شہید ہو کر یہ شہید نہیں ہوئے بلکہ امر ہو چکے ہیں اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ ان کو تم نے شہید نہیں کیا بلکہ ان کو شہید کر کے دراصل اپنے آپ کو موت دے دی ہے۔ وہ اس بات کو بھول چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی مبارک جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے اور جو کچھ وہ تباہی کر سکتے تھے انہوں نے وہ تباہیاں کی۔ اس کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا، پھر انہوں نے اہل بیت کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خیموں پر آگ لگا دی، جن کے اندر وہ پاک بیویاں موجود تھی۔ انہوں نے ان خیموں کے اندر آگ لگائی اور جتنے افراد وہاں پر موجود تھے، زندہ تھے، ان سب کو گرفتار کر کے یزید کے دربار کی طرف لے کر جانا شروع کر دیا۔ یہ وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، جیسے شیعہ ذاکرین کی طرف سے یہ بیان کیا جاتا ہے، اسی کو شام غریبہ کہتے ہیں، اسی کو جب خیموں پر جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، یہی وہ وقت تھا، یہی رات کا سماں تھا کہ جب اسیران کربلا کو بے یار و مددگار ان کو جو ہے وہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا اور حضرت امام عالی مقام کو آگے چلنے والا ان کے سر اقدس کو نیزے پر ایسے بلند کر کے لے کے جا رہا تھا تاکہ سارے شام کے محلات میں اعلان ہو جائے کہ جو امیر وقت کے خلاف نکلے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے باطل روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نقل کفر نباشد کہ ان اہل بیت کرام کی مقدس خاتونوں کی عصمت دری کی گئی یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باطل روایات ہیں۔ کسی میں ایسی جرت نہیں تھی کہ وہ میلی آنکھ سے ان اہل بیت کی پاک دامن بیویوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ ان کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جن کا سایہ آج تک سورج نے اور چاند تک نے بھی نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی عزت وہاں پر نیلام ہو جائے اور کائنات کی عزت باقی رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل باطل روایات ہیں، یہ بالکل جھوٹی روایات ہیں۔ جو خیمے جلانے کا مقصد تھا وہ مقصد یہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان خیموں کے اندر وہ خطوط موجود تھے کہ جو کوفیوں نے لکھ کر امام عالی مقام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ان خطوط کے گڈھو بھرے پڑے تھے اور وہ کوفی جانتے تھے کہ یہ تو ہم سے بہت بڑا غضب ہو گیا ہے کہ اہل بیت کرام کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا، اگر یہ خطوط
حاکم وقت تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام عالی مقام کو یہاں پر بلانے والے یہی کوفی تھے، تو پھر ان کوفیوں کا کتنا خطرناک انجام ہوگا۔ یہ اپنے انجام کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان خیموں کو آگ لگائی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی روایات ہیں، ساری کی ساری باطل روایات ہیں۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، 2 سے 4 منٹ باقی ہیں، اس کو آپ سن لیجئے۔ پھر اہل بیت کرام علیہم السلام کے قافلے کو اور امام عالی مقام کے سر انور کو شام کی گلیوں میں، کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، لے کر جایا گیا۔ اس موقع پر ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن موضوع روایت نہیں ہے۔ روایت ضعیف ہے لیکن موضوع روایت نہیں ہے، روایت موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امام عالی مقام علیہ السلام کے سر انور کو لے کر جایا جا رہا تھا تو اس موقع پر ملک شام کی گلیوں میں، محلے میں ایک پادری رہا کرتا تھا، یعنی عیسائیوں کا بڑا، عیسائیوں کا ہیڈ، عیسائی مذہب کا عالم رہتا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ اتنا چمکتا ہوا سر کس کا ہے؟ وہ سر کہ شہید ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد ابھی تک اس کے چہروں سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، یہ سر انور کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سر، اب کس منہ سے ذرا بتایا ہوگا، ان کی شرمندگی کا عالم دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان بدبختوں کی ڈھٹائی کا عالم بھی دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا حسین ابن علی، یہ تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نہیں ہیں؟ تو شرمندہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے خوب لعن طعن کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم جن کے نام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، جنہوں نے تمہیں دوزخ سے آزاد کیا تھا، تم نے انہی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ المختصر اس نے ایک رات کے لیے وہ سر انور اپنے پاس رکھنا چاہا اور جو ہے وہ اس کی تعظیم کی خاطر انہوں نے کہا کہ ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دو، میں تمام تر برکتیں اور رحمتیں اپنے گھر کے اندر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وہ پادری تھا، عیسائی تھا مذہب کے اعتبار سے۔ اس نے رات کو وہ سر رکھا، ساری رات اس کی زیارت کرتا رہا اور اس کا بیان موجود ہے کہ ساری رات اس سر انور سے نور کی لاٹھی پھوٹ رہی تھی، نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ بالآخر صبح اس نے وہ سر انور ان کے حوالے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور سر حسین کی تعظیم کرنے پر رات مجھے وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گئے ہیں۔ تم کیسے ظالم ہو، تم کیسے بدبخت ہو، میں تم سے اعلان براءت کرتا ہوں کہ تم نے اپنے نبی کے سگے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ سلوک ان کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ المختصر اس صبح اس موقع پر ان کے سر انور کو وہاں سے لے کر جایا گیا۔ اس موقع پر ہماری تقریباً 15 کتب کے حوالے موجود ہیں کہ جس موقع پر کوفہ کے بازار میں نیزے پر، نیزے کی نوک پر سر انور بلند تھا، حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ رأیت رأس الحسین ابن علی، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ جس وقت میں دمشق کے محلے کے اندر تھا، شام کے محلے کے اندر تھا، میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پر بلند ہے اور ان کے ہونٹوں سے سورۃ الکہف کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، میں نے اپنے کانوں سے حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام سے سورۃ الکہف کی آیات بینات کی تلاوت کی آواز سنی ہے۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ امام عالی مقام کے سر انور سے آواز آ رہی تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورۃ الکہف کی یہ تلاوت کر رہے تھے اور فرماتے ہیں جیسے ہی سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اور اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ بے شک جو اصحاب کہف تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھی۔ یہ سورۃ الکہف کی اس آیہ مبارکہ کا مطلب ہے جو امام عالی مقام کے سر انور سے آیا، اس کی جس کی آواز آ رہی تھی۔ اب حضرت منہال بن عمر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا قال فانطق اللہ الرأس بلسانی ضربی فقال اعجب من اصحاب الکہف
قتلی و حملی. تو امام عالی مقام اس موقع پر فرما رہے تھے کہ اصحاب کہف کا اس طرح زندہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں بڑی عجیب آیت ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بڑی عجیب نشانی ہے. لیکن حسین ابن علی کا قتل ہونا اور نیزے کی نوک پر اس کے سر کا بلند ہونا یہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی ہے. یہ سر انور سے آواز آ رہی تھی اور اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر بیان کیا ہے. اس کے بعد یہ یزید کے دربار میں سر انور کو لایا گیا. اس کے بعد جو اس نے وہاں پر بدبختیاں کی, بے باکیاں کی, اور امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دندان پر یہ بدبخت چھڑی مار رہا تھا, اور چھڑی مار کر جو ہے وہ مسکرا کر اس نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. یعنی اس آیت کو اپنے مفہوم کی خاطر وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, اللہ تعالیٰ جس کو ذلت دے, اسی کے ہاتھ میں خیر ہے, وہی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام عالی مقام کو شہید کر دیا ہے, اب میں قربان جاؤں. اس موقع پر حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر یزید کے سامنے, یزید کے بھرے دربار میں جو خطبہ دیا تھا, وہ خطبہ مکمل طور پر بیان تو نہیں ہو سکتا, وقت ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی تھی جس سے یزید کا تختہ اسی وقت پلٹ چکا تھا, کھڑے کھڑے اس کے تمام حواری جتنے بھی تھے اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ تو نے کیا ظلم کیا. حضرت سیدہ زینب کبریٰ نے اپنے اس طویل خطبے کے اندر ایک جو بڑی کمال کی بات کی. آپ نے فرمایا تھا کہ اے یزید, اے ملعون, اے بدبخت, تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے امام عالی مقام کو شہید کر کے ان کا نام ختم کر دیا ہے اور تو عزت والا ہو گیا, تو ذلت والا ہو گیا. ہاں ہاں بے شک, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چاہے پر قادر ہے, عزت بھی اسی کی جانب سے ہے, ذلت بھی اسی کی جانب سے ہے. ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو عزت دی ہے اور کس کو ذلت دی ہے. ابھی تو سننا, ابھی آذان کی آواز آئے گی. اگر آذان کے اندر حسین ابن علی کے نانا کا نام بلند ہوگا تو سمجھ جانا آج حسین تیرے دربار میں جیت گئے ہیں, اور اگر تیرے نانا کا نام بلند ہوگا تو پھر جیت تیری ہوئی. تو نام کس کا آنا تھا؟ مؤذن نے صدا بلند کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ سارے اس مارکے کے اندر, سارے دربار کے اندر چیخ و پکار بلند ہو گئی. سب نے اس پر تف کی کہ تو نے یہ کیا کر دیا. امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا خطرناک بھی سلوک کیا. خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح کو رکھا ہے. بظاہر ان کی ہار ہے, لیکن ان کی ہار نہیں بلکہ یہ تیری ہار ہے, اور تیرا جیتنا یہ تیرا جیتنا نہیں بلکہ تیرا ہارنا ہے. اور امام عالی مقام کا شہید ہو جانا یہ تو ان کی فتح ہے, یہ قیامت تک کے لیے امر ہو گئے ہیں. اب تو کیا لاکھ یزید بھی اکٹھے ہو جائیں, جس درخت کی آبیاری امام عالی مقام نے اپنے خون سے کر دی ہے, اب قیامت تک کبھی بھی تم اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے. جس اسلام کو بلند کر دیا ہے انہوں نے, اب قیامت تک کبھی تم اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے. اس موقع کے بعد بڑی ایک خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, آخر میں 1 منٹ کے اندر میں کرتا ہوں. 8:45 ہو گئے, وقت بالکل پورا ہو گیا, لیکن بڑی ہی کمال کی بات ہے, پھر کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے. اس کے متصلاً بعد جمعے کا دن آیا, اور آپ جانتے ہیں جمعے کے دن یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ خطبہ دیا کرتا تھا. حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھنا تھا, یہ بچ گئے اور یزیدی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تو جاتے وقت, رخصتی کے وقت, یزید نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں, آپ کی جو شرائط ہیں مجھے بتا دیں, ہم آپ کو مدینہ شریف چھوڑ آئیں گے. تو امام عالی مقام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین نے 3 باتیں اس کے سامنے رکھی تھیں. پہلی بات تو یہ کہ قاتلان امام حسین کو تم میرے حوالے کرو گے, قاتلان امام حسین کو میرے حوالے کرو گے. اس کے علاوہ جتنا تم نے لوٹ مار کا پیسہ ہم سے لوٹا ہے, ہمارا مال لوٹا ہے, وہ سب کا سب مال تو ہمیں واپس کرو گے. تیسری شرط میری یہ ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ شریف کے اندر چھوڑ کر آؤ گے. اور آخری شرط یہ ہے کہ آج کے جمعے کا خطبہ میں امام زین العابدین دوں گا. یزید کو اندازہ ہی نہیں تھا
کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ فصاحت اور بلاغت تو ان کے یوں سمجھیے گھر کے غلام ہیں. جب یہ بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ بات ان کی ہوتی ہے لگتا ایسے ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں ایسی فصاحت رکھی ہے, ایسی بلاغت رکھی ہے, اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا. اس نے یہ چاروں شرطیں مان لی. قاتلین امام حسین والی شرط پر اعتراض کیا, بہرحال وہ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی. آخری جو شرط تھی, اس جمعے کا خطبہ میں دوں گا, اس شرط پر وہ مان گیا. جیسے ہی جمعے کا دن لگا, سارے اہل کوفہ, اہل شام اس جامع مسجد کے اندر جمع ہوئے. منبر پر شہزادہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین جلوہ افروز ہوئے, اور انہوں نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ انہوں نے خطبہ اپنے فضائل و مناقب سے شروع کیا, اور سب کو بتایا کہ ہم کون ہیں. ہم رسول اللہ کے شہزادے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں, ہماری رگوں کے اندر ان کا خون ہے, اور ہم یہاں خود نہیں آئے تھے بلکہ بلائے گئے تھے. پھر خطوں کی تفصیل شروع کی. یزید نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے, اگر انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تو یہ جمعہ بعد میں مکمل ہوگا, یہ سارے کے سارے اہل کوفہ میرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. اس نے اسی وقت مؤذن کو حکم دیا اور کہا کہ اے مؤذن, ان کا بیان یہیں پر روک دو اور فوراً آزان بلند کرو. آزان بلند ہوئی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا بے شک مؤذن صحیح کہتا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سارا کا سارا خطبہ ان کا ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت نے فرمایا کہ بے شک میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کیا اور کہا اے یزید ذرا سن, منبر بھی تیرا ہے, مؤذن بھی تیرا ہے, جاہ و سلطنت بھی تیری ہے, لیکن تیرے مؤذن کی زبان سے آج بھی نام ہمارے نانا کا بلند ہو رہا ہے. اب تو دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شکست کس کو عطا فرمائی ہے. بس یہی بات ہوئی, اور اسی دن سے, اسی لمحے سے یزید کا تختہ پلٹنا شروع ہو گیا, اور اس کا جو سلطنت, اس کا مرتبہ تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا بے حد درود, ہم فقیروں کی سرگاہ پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مجتبی سید الاسفیاء کی بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کی اصحاب اطرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ کریم ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنا ثواب ہمیں حاصل ہوگا اور جو ثواب ہمیں ہمارے ملک ہوا, یہ تمام ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ کریم آپ کے تمام چاہنے والوں کو بالخصوص تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات بالخصوص شہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علی مقام آپ کے تمام رفقا یا اللہ کریم ان کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین جملہ صحابہ کرام تمام اہل بیت کرام تمام تابعین تبع تابعین تمام اولیاء صالحین تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات بالخصوص یہ تمام ثواب ہمارے چاچا جی صوبیدار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ایصال ثواب کی خاطر ہم نے یہ محفل منعقد کی یا اللہ کریم ان کی روح مبارک کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین ان کی کامل بخشش فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما امام حسین امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کریم ان کی غلامی ان کو نصیب فرما یا اللہ کریم ان کی شفاعت ان کو نصیب فرما ہر لمحے میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص رحمتیں ان کو عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ